الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول مکرم، نبی محترم، شفیع معظم، باعث ایجاد دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمعۃ المبارک کی اس مبارک ساعت میں درود و سلام پڑھ لیجیے. بھائیوں، بہنوں، دین سے محبت کرنے والوں اور اپنے پیارے رسول، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عزت و عظمت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں رکھنے والوں، غور کرو کہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی کن لوگوں کے خیال میں گزری. آپ نے اپنی زندگی کے لمحات، اپنی زندگی کی گھڑیاں کیسے آپ نے گزاری؟ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے کہ جس آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ محبوب کی زندگی، محبوب کے لائف کو اور اس کے کام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 ایئرس اولڈ جو زندگی ہے آپ کی اس ظاہری دنیا کی، 63 سالہ زندگی، آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اور زندگی کی ہر ساعت اس کوشش میں گزری کہ خدا کی مخلوق سیدھے راستے پر آ جائے. انہوں نے دن اسی خیال میں گزارے کہ میری امت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور راتیں رو رو کر گزار دیں اس غم میں کہ یہ میری بھولی بھالی امت کہیں شیطان اور نفس امارہ کے چکر میں نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد رسول اللہ کا غلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جہنم کے شعلوں میں اور جہنم کی آگ میں چلا جائے. اس خیال میں اور اس غم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی راتیں گزار دیں، اپنے دن گزار دیے. آپ پریشانی اگر دنیا کی ہے تو یہ تو کوئی خاص بات نہیں، دنیا میں ہر آدمی پریشان ہے. دنیا کی پریشانی کو پریشانی سمجھنا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟
کہ جو عمر اور جو ٹائم اللہ کی بارگاہ سے آپ لے کر آئے ہیں وہ ٹائم آپ کو یہاں گزارنا ہے. جو رزق خدا کی بارگاہ سے آپ کو مل چکا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. دنیا میں محنت کیجئے، کوشش کیجئے، جد و جہد کیجئے، یہ سب کچھ ہمارے مذہب نے ہمیں بتایا ہے. لیکن دنیا کا اتنا غم کہ جس کی وجہ سے آدمی دین کو بھول جائے، معاذ اللہ، یہ بڑی ہلاکت، بڑی تباہی اور بربادی کی بات ہے. ہاں، ایک چیز ایسی ہے جس کا غم ہونا چاہیے، ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کا غم ہم سب کو ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ دین، آخرت. کیوں کہ جس شخص کو اس دنیا میں آخرت کا اور دین کا غم ہوگا وہ دنیا کے غم سے بے نیاز ہو جائے گا. دنیا کا اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا جس کے دل میں آخرت کا غم ہوگا. اللہ اللہ، ذرا اندازہ کیجئے ہم میں سے کتنی ایسی فیملی ہے، کتنے ایسے خاندان ہیں کہ جو آخرت کا غم رکھتے ہیں یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق سوچتے ہیں. کتنے ایسے آدمی ہوں گے. ہم اپنے معاملات میں غور کرتے ہیں، اپنے متعلق رات دن سوچتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کے متعلق یا سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہم کو سوچنے اب ذوق یہ ہو گیا ہے کہ مذہب کو، دین کو ایک پرائیویٹ چیز سمجھ لیا گیا ہے، ایک گھر کی بات سمجھ لی گئی ہے کہ جو گھر کے اندر ہونی چاہیے. دین کو سرکلڈ کر دیا گیا ہے، لمیٹڈ کر دیا گیا ہے کہ بس گھر کے گوشے میں بات کرو. دین کی بات نہیں صاحب، دکان میں دین کی بات نہیں ہونی چاہیے. دین کی بات نہیں، دین کی بات کرنی ہے تو جاؤ ادھر مسجد کے گوشے میں یا کہیں گھر میں جا کر کر لو. اللہ اکبر. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر، یہ تو میرے دوست مومن کی جان ہے. سنیے، آپ نے کبھی کوئی ایسا بچہ دیکھا ہے کہ جو دنیا میں آئے اور آتے ہی اس کو کوئی فکر ہو اور کوئی غم ہو؟ آنے والا بچہ صرف آنے کے ٹائم میں نہیں بلکہ اس وقت تک جب تک وہ بالغ نہ ہو اسے کوئی فکر نہیں ہوتی. باپ کیا کرتا ہے، کماتا ہے نہیں کماتا ہے، اسے کوئی اس کی فکر نہیں. اس کو تو اپنا کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے. 5-6 سالہ بچے کو نہ کوئی باپ کی فکر ہے نہ کوئی ماں کا غم ہے. جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں ہونے دو، اسے تو اپنا رزق اور اپنا کھانا چاہیے. لیکن اے مسلمانوں، آؤ اس سین کو دیکھو. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی کتاب کا کاش تم یہ پیج الٹ کر دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ آمنہ کا لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جلوہ فرما ہوئے. اللہ اکبر. اور دیکھنے والی مقدس نگاہوں نے دیکھا اور سننے والے اپنے بابرکت کانوں سے سن رہے تھے کہ آنے والا بچہ خدا کی عزت و عظمت کا مظہر بچہ، اللہ کا رسول جب مکہ معظمہ میں جلوہ فرما ہوئے تو زبان پر یہ الفاظ تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اللہ اللہ، ذرا اندازہ کیجئے آج دنیا کی زندگی کا پہلا ہی دن تو ہے، مگر وہی امت کا غم، وہی امت کی فکر، وہی امت کی محبت
وہی امت کا تعلق، وہی رب حبلی امتی کا نعرہ اور وہی رب حبلی امتی کا غوغا، یہ تمام چیزیں بتا رہی تھی کہ آنے والی جو ذات گرامی ہے اس کو امت بہت پیاری ہے، وہ امت کا پیارا ہے، امت اسے پیاری ہے۔ بہت پاک مکرم بن کر آئے دنیا میں، بہت پاک و مکرم بن کر، اور آقا کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ اللہ پیدا ہوتی رہتی مگر ایسا بچہ، بے مثال بچہ، آتے ہی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے اپنی ایجوکیشن پر ناز کرنے والوں، اپنی ڈگریوں کو بڑھا چڑھا کر دنیا میں پیش کرنے والوں، دیکھو میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایجوکیشن اور علم معرفت کو کہ آج پیدا ہوئے اور رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری امت بھی ہے اور میں امت کا رسول بن کر آیا ہوں، جبھی تو امتی امتی کہہ رہے ہیں۔ ہاں یاروں نے تو صرف یہی سمجھ لیا کہ بس 40 سال کی عمر میں آپ نے اظہار نبوت فرمایا، لیکن اس کو کیا کہیے کہ پیدا ہوئے اور زبان پر رب حبلی امتی ہے، رب حبلی امتی ہے۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہیں۔ جبریل امین طائر صدرہ، سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے۔ ہاں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، اور تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، جبریل اعظم سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں نبی کی امتی اور فلاں نبی کی امت وہ جہنم میں گئی، اور فلاں نبی کی امت بھی جہنم میں گئی، اور فلاں نبی کی امت نے یہ کام کیا تو وہ جہنم میں چلی گئی۔ اللہ اکبر! تمام نبیوں کی ہسٹری کو جاننے والے اور امت کی تاریخ کو جاننے والے جبریل ایک ایک نبیوں کی امت کا ریزلٹ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ان کی امت وہ بھی جہنم میں گئی۔ اب میرے دوستو، نبیوں کا یہ سلسلہ جب حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی پر آیا اور امت کے واقعات بیان کرتے کرتے جب سرکار دو عالم کی ذات گرامی اور سرکار دو عالم کی امت کا معاملہ جب سامنے آیا تو جبریل امین کے منہ پر معلوم ہوتا ہے کہ پہرا لگ گیا، آپ کچھ بولتے نہیں، چپ ہیں، خاموش ہیں، کیونکہ جبریل امین کو معلوم تھا کہ امت انہیں بڑی لاڈلی ہے، بڑی پیاری ہے، یہ امت کی کوئی ایسی بات پریشانی کی یہ سن نہ سکیں گے۔ سرکار دو عالم نے پوچھا، اے جبریل، میری امت کے متعلق تم نے کچھ نہیں کہا؟ بتاؤ، تمام نبیوں کی امت کے واقعات تم نے بیان کر دیے، سب نبیوں کی امت کے متعلق تم نے کہہ دیا کہ فلاں جہنم میں گئی، فلاں جہنم میں گئی، بتاؤ میری امت کا کیا حال ہوگا؟
میری امت کا کیا مقام ہوگا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تو اب جبریل امین نے چونکہ حکم ہے پوچھ رہے ہیں، آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی امت بھی جہنم میں جائے گی۔ اللہ اللہ، بس اتنا سننا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ اللہ اکبر، بے قراری کا عالم یہ ہوا کہ گھر میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ گھر کو چھوڑا، آبادی کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا، اور ان مقدس گلیوں کو، مکانوں کو، سب کو چھوڑ کر کے آبادی سے باہر نکل گئے۔ اللہ اللہ، ادھر امت کا غم لیے ہوئے آبادی سے باہر نکل گئے۔ ایک پہاڑ کو تلاش کیا، پہاڑ کے کیب میں، ایک غار میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں ہو رہا ہے۔ جبین اقدس، عبد مکرم کی جبین اقدس خدا کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، جبی ہے کہ جھکی ہوئی ہے، آنکھیں ہیں کہ رو رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے سمندر رواں ہے، برسات کا پانی ہے جو نگاہ مصطفیٰ اور چشمان مصطفیٰ سے نکل رہا ہے۔ ادھر پہاڑ کے کھوہ میں اور پہاڑ کے غار میں ادھر یہ کیفیت ہے، اور ادھر مدینے طیبہ کی آبادی کا بچہ بچہ بے قرار ہے۔ ہاشمی گھروں میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ مدینے طیبہ میں دیوانگان مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ گھر میں نظر نہیں آتے، مسجد میں نہیں ہے، مدینہ طیبہ کی آبادی میں نہیں ہے، گلیوں میں نہیں ہے، کوچوں میں نہیں ہے، صحرا میں نہیں ہے۔ ڈھونڈنے والی نگاہوں نے چپے چپے ڈھونڈا، گوشے گوشے میں ڈھونڈا، قیامت مچ گئی۔ اللہ اکبر، مدینہ طیبہ کی آبادی، مدینہ طیبہ کی جان سے خالی ہو چکی ہے۔ لوگوں کے گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ادھر سرکار دو عالم کے خاندان والوں کا حال عجیب ہے، ادھر صحابہ جو ہے وہ بے قرار ہے، مضطرب ہے۔ اللہ اکبر، ایک کوہرام ہے مدینے میں۔ کہاں گئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ 3 راتیں گزر گئی، 3 دن گزر گئے۔ اے کلمہ کے پڑھنے والوں، 3 دن اور 3 راتیں میرے آقا کی گزری ہمارے غم میں، ہمارے فکر میں۔ سوچو تو ذرا، ہم نے 3 دن اور 3 رات، کیا ہم نے کوئی گھڑی ایسی گزاری ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں؟ کوئی گھڑی ایسی گزری ہے؟ اللہ اکبر، محبت کا جذبہ کبھی ہمارے دلوں میں بھی ایسا پیدا ہوا ہے؟ چپے چپے کو ڈھونڈا، گلی گلی ڈھونڈا۔ صحابہ کو وہ جانے دو عالم نظر نہیں آئے، بے قرار ہو گئے۔ صحابہ نے کہا کہ اب تو مدینہ طیبہ میں نظر نہیں آتے، چلو اس آبادی کو چھوڑ کر ذرا بیابانوں میں نکل جاؤ، ذرا ادھر پہاڑوں میں نکل جاؤ، دیکھو جانے کیا ہو گیا، جانے دو عالم کہاں چلے گئے۔ اللہ اکبر، بے قرار ہے مدینہ طیبہ کی آبادی میں۔ غم اور کرم کا ایک شور اور غوغا مچا ہوا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آبادی میں نظر نہیں آتے۔ باہر جو نکلے تو اونٹوں کا چرانے والا ایک چرواہا آ رہا تھا۔ پوچھا کہ اے بھائی، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، تم نے ایسے انسان کامل کو دیکھا ہے، ایسی شخصیت کو دیکھا ہے، ان کا ایسا چہرہ ہے، ایسا مہرہ ہے، بتاؤ کوئی آدمی تمہیں ایسا نظر آیا؟ چرواہے نے عرض کیا کہ اے لوگوں، میں نے تو کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اس پہاڑ سے رات کو درد اور کرب کی آواز آتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رو رہا ہے۔
پہاڑ کے اوٹ سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے سمجھ لیا کہ بالکل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے. صحابہ دوڑتے ہوئے پہنچے, جانے دو عالم کو وہاں پا لیا, مقصود دو عالم کو وہاں دیکھا, قدموں پہ نچھاور ہو گئے. کسی نے گیسوئے پاک کے بوسے لیے, کسی نے قدم پاک کو چوما, کسی نے ادھر طواف کیا اور کوئی ادھر جان نثار ہوا اور عرض کرنے لگے صحابہ یا رسول اللہ سر اٹھائیے, آقا مدینہ بے قرار ہے, آقا حضرت فاطمہ بے قرار ہے, آقا حضرت حسنین رو رہے ہیں, آقا خاندانی بنی ہاشم کے اندر ایک غوغا ہے, ایک تہلکہ ہے, غم کا ایک شور ہے, یا رسول اللہ سر اٹھائیے. لیکن میرے دوستو, وہ سر جو خدا کی بارگاہ میں جھکا وہ اٹھتا نہیں. صحابہ نے بہت کہا مگر کون اٹھائے؟ اللہ اکبر. وہ تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض میں مشغول تھے. صحابہ نے دیکھا کہ اب تو یہ سر نہیں اٹھیں گے, یہ تو خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے. ایک ہی علاج ہے کہ جاؤ حضرت فاطمہ کو بلا کر لاؤ. اب تو محمد رسول اللہ کے سر کو اٹھانے والی جو ذات ہے وہ حضرت فاطمہ ہے. اب تو یہ سر نہیں اٹھیں گے, جاؤ ان کو بلا کر لاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے جسم اقدس کو چادر میں چھپائے ہوئے اس غار اور اس کیو میں پہنچی اور اپنی آنکھوں کو قدموں پہ رکھا, اللہ پر آنسوؤں کو نچھاور کیا حضرت محمد رسول اللہ صدموں پر. ابا جان یا رسول اللہ آقا سر کو اٹھائیے, مولا سر کو اٹھائیے. اللہ اکبر. جب حضرت فاطمہ کی آواز آپ نے سنی, آوازاری آپ نے دیکھی, بے قراری آپ نے سنی, تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا. ارشاد فرمایا کہ بیٹی اگر تم نہ آتی تو میں اس وقت تک سر کو نہ اٹھاتا جب تک میں اپنے مولا سے اپنی امت کی بخشش کا وعدہ نہ لے لیتا. خدا کی قسم کار ساز جہاں ہو یا رسول اللہ, خدا کی قسم کار ساز جہاں ہو تم وقت پر سب کے کام آنے والے. خدا کی قسم کار ساز جہاں ہو تم وقت پر سب کے کام آنے والے. اللہ اکبر. آپ ایک ہے مگر پوری کائنات کی نجات کا فکر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی قوم کی نجات کا اور پوری کائنات کی نجات کا کی فکر ہے. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر, آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر, کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر.